ہیں جو ان جانوروں میں ہوتی ہیں۔ اب ہم روحانیت کا تو کام کر رہے ہیں لیکن ہم گوشت کھا رہے ہیں۔ اب جب ہم گوشت کھائیں گے تو ہمارے اندر پھر کون سی قوت بیدار ہوگی؟ گوشت کا پرہیز اسی لیے کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈے کا پرہیز یا لہسن کا پرہیز یا دوسری چیزوں کا پرہیز جو ترک جلالی میں آتا ہے، اس کا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان بدبو سے، گوشت کی اسمیل سے، خون کی اسمیل سے، لہسن کچی پیاز کی اسمیل سے، ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو یقیناً ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، ایک روحانیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اور یہی روحانیت جب تکرار کرتی ہے، جب حرارت اور حدت پکڑتی ہے تو پھر یہی نور میں منتقل ہوتا ہے، یہی اپنی حالت کو بدلتا ہے۔ تو پھر جب ہم کچھ چیز کھاتے ہیں نا تو پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے، پھر اس کا اثر ہماری روحانیت پر ہوتا ہے، پھر ہماری روحانیت کمزور پڑتی ہے، پھر اس سے ہمارا نفس بیدار ہوتا ہے۔ نفس ہمارا کب بیدار ہوتا ہے؟ کہ جب ہم اپنے خواہشات کے مطابق خوراک لیتے ہیں، اپنے خواہشات کے مطابق زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کسی بھی گوشت کی کثرت کرنا شروع کر دیں، آپ کو شروع میں تو پتہ نہیں لگے گا، لیکن ایک وقت کے بعد وہی گوشت آپ کو نقصان دینے لگے گا، آپ کے اندر بیماریاں پیدا کرنے شروع کر دے گا۔ یعنی کہ خواہشات انسان کو بیماریوں کے قریب لے جاتی ہے، اور ضرورت انسان کو بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اب ضرورت کیا ہے؟ اب ہمیں بھوک لگی، اب انسانی فطرت ہے کہ جب تک وہ کچھ کھائے گا نہیں اس کے اندر قوت نہیں آئے گی۔ تو پھر انسان سبزیاں کھاتا ہے، دال کھاتا ہے، فروٹ کھاتا ہے، ڈرائی فروٹ کھاتا ہے، تو ایک انرجی اس کے اندر آتی ہے۔ لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ ان گوشت کا، ان چیزوں کا، ترک جلالی کا پرہیز کرتا ہے، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، پھر اس کا اثر اس کی روحانیت پہ نہیں پڑتا۔ نفس کب طاقتور ہوتا ہے؟ کہ جب ہم اس کے خواہش کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ہم کب آزمائش میں آتے ہیں؟ کہ جب ہم نفس کی خواہش کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ہم پر مصیبت کب آتی ہے؟ کہ جب ہم اپنے خواہشات کے مطابق زندگی کو بسر کریں۔ اب چلا کرنا، عمل کرنا، روحانی سفر میں چلنا، تو یہ نفس کے خلاف ہی تو کرنا ہے ہم لوگوں نے، تو پھر فائدہ کیا ہمارا سفر کرنے کا؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے نفس کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خواہشات کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں، یقیناً ہم اپنے خواہشات کی نفی کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی ہر خواہش کو پورا نہ کرو، صرف اس کی ضروریات کا خیال رکھو کہ جسے تم بھی زندہ رہو اور وہ بھی زندہ رہے۔ نفس مرتا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، نفس کسی کا نہیں مرتا۔ ہاں، وہ نیم مردہ حالت میں چلا جاتا ہے، کہ جیسے ایک بہت شدید بیمار شخص ہے کہ جسے اٹھا بھی نہیں جا رہا، اور ایک پہلوان ہے۔ جب ہم پرہیز کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم ریاضت کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا نفس مردہ ہوتا ہے اور ہماری روح بیدار ہوتی ہے۔ اور بالخصوص جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ ان کے اپنے اپنے آستانے ہیں، ان کے اپنے اپنے روحانی سینٹر ہیں، ان کے پاس مریضوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ تو آپ کے کندھوں پر تو بڑی ذمہ داری ہے، تو آپ اپنی ذمہ داری سے غفلت کیوں کر رہے ہو؟ آپ کوشش کرو کہ پرہیز کا اہتمام کرو، جگہ کا تعین کرو، اور پھر وقت کی پابندی کرو، اور اپنے سامان ایک ہی سامان رکھو، کپڑے، اپنے چادر، تسبیح، اپنا کیپ یا جو بھی کچھ ہے اس کو اپنی جگہ رکھتے رہیں۔ تو میں نے آپ کو مکمل وقت اور جگہ کی تفصیل بھی عطا فرما دی۔ میرے پاس سوال لکھے ہوئے، جو میرے پاس سوال آئے تھے، تو یقیناً یہ وہ سوالات ہیں کہ جو لوگوں کو الجھا کے رکھتے ہیں۔ اچھا، اب ایک سوال اور ہے
کہ عمل کے دوران اگر ڈر اور خوف محسوس ہو تو کیا کیا جائے۔ یاد رکھیں کہ ڈر اور خوف یہ ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ ہمارے اپنے اندر ہے۔ اور جب اگر پڑھائی کے دوران آپ کو کچھ محسوسات ہوں، اگر کوئی اپنی موجودگی کا احساس دلائے، آپ نے صرف اپنے کام سے مطلب رکھنا ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کیفیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ پرسکون ہو کے بیٹھ جائیں، جیسے مراقب حالت میں بیٹھتے ہیں، کچھ نہ پڑھیں، بس آپ کی رہنمائی ہو جائے گی۔ یاد رکھنا کہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں وہ تنہا نہیں ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کبھی بھی تنہا اور اکیلا محسوس نہ کرنا۔ یقیناً آپ کے مرشد کی روحانیت آپ کے ساتھ ہے، یقیناً آپ کے استاد کی روحانیت آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کی رہنمائی بھی کرتی ہے، جو آپ کو ان شریر کہ جو خوف مسلط کرتے ہیں، جو ڈر پیدا کرتے ہیں، ان سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ دل کے کمزور ہوں، پھر میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو میں نے ایک نماز کا طریقہ بتایا تھا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں عمل شروع کرنے سے پہلے۔ کراچی میں بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی ٹھنڈ آ گئی ہے، اور پنجاب اور KPK میں اور کشمیر میں تو بہت ہی زیادہ ٹھنڈ ہوگی، تو اس ٹھنڈ سے بچنے کے لیے آپ بھی گائے یخنی کا یا قہوے کا یا اس کا استعمال کر لیا کریں، کیونکہ یہ بھی آپ کو بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں اور آپ کے لیے ایک بہترین علاج بھی ہے۔ یہ ایک بہترین نسخہ بھی ہے۔ جو آپ کے گھروں میں یخنی بنتی ہے یا آپ کے گھروں کے اندر جو قہوہ بنتا ہے، سبز قہوہ بنتا ہے، دارچینی الائچی لونگ کا قہوہ بنتا ہے، تو یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اس کو پینا چاہیے اور آپ لوگ بھی پیا کریں۔ اچھا، تو ڈر و خوف کے لیے میں بتا رہا تھا کہ جو لوگ کمزور دل کے ہیں تو وہ لوگ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے نماز کو مکمل کر لیں۔ یہ 2 رکعت نماز نفل آپ کی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد تسبیح فاطمہ، یعنی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنا عمل شروع کریں، جو سورہ قریش کیری کر رہے ہیں یا آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں۔ جب آپ عمل مکمل کر لیں، میڈیٹیشن مکمل کر لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، جس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ ناس، پھر سلام پھیر لیں، مکمل کر لیں، اور پھر تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کر کے مکمل کر لیں۔ اب یہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک آپ کا مکمل حصار ہو گیا، یعنی کہ آپ جیسے ہم لوگ حصار باندھتے ہیں نا کہ بھائی ہم نے دائرہ کھینچا اور جہاں دائرہ مکمل ہوا وہیں چھری گاڑ دی، ایک تو یہ حصار دائری۔ ایک حصار یہ ہے کہ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے، اور اس نماز کی نفل کی یہ برکت ہے، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی جو پہلی 2 رکعت نماز نفل میں پڑھی جاتی ہے، اس کی یہ برکت ہے کہ جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی شیاطین اس سے قریب نہیں آتا، کوئی رجت اس کے قریب نہیں آتی، کوئی جادو اس پہ قریب نہیں آتا، کوئی شریر جنات اس کے قریب نہیں آتا، اس کا گھر بھی متاثر ہو تو وہ بھی قریب نہیں آتے، یا کچھ بھی جو نیگیٹیوٹی رکھتا ہے یا جو نقصان پہنچانے کی قوت رکھتا ہے، چاہے وہ ایک چینٹی سے لے کر ہاتھی تک، کوئی بھی موذی جانور ہو، کوئی بھی درندہ ہو، آپ کے قریب نہیں آ سکتا اس وقت تک کہ جب تک آپ عمل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، مجید بھائی، ہمارے ساتھ ہوتے تھے ہمارے ابتدائی وقت میں، تو میرے مرشد نے مجھے ایک عمل دیا کہ تم نے یہ عمل کرنا ہے۔
تو میں نے کہا کہاں کرنا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ سیکٹر 2 کے گراؤنڈ میں کر لو۔ اچھا سیکٹر 2 ہمارے گھر سے چند قدم پر تھا، تو ایک گراؤنڈ تھا کھلا بڑا تھا نا، لیکن اس گراؤنڈ کے اندر یہ سمجھ لیں کہ کتے بہت ہوتے تھے، اور کتے بھی ایسے کہ بڑے بڑے سالے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ہرونچی بھی ہوتے تھے وہاں پہ، نشے بھی بیٹھتے تھے، اور پھر بہت سارے اس قسم کے شریر قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ تو میں نے کہا پھر میں ایک کام کرتا ہوں، مجید بھائی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ کہہ رہا ہاں تم مجید کو میرے ساتھ لے جاؤ۔ تو مجھ سے کہہ رہے ہیں اچھا تم ایک کام کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے اس کو لے جانے کی؟ میں نے کہا وہ یہی کہ کتوں وتوں کو بھگا دیا کریں گے، اگر جو میرے قریب وریب آئیں گے تو پتھر لے کے بیٹھ جائیں گے وہ۔ کہہ رہے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک کام کرو، تم یہ 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے پڑھو، گھر سے نکل جاؤ، اور جب تک تم گھر میں نہیں آؤ گے تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں نے کہا لو ہتھیار مل گیا۔ اور جب گھر میں واپس آ جاؤ پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو، یعنی کہ جب جاؤ پڑھنے کے لیے تو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھ لو۔ اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک تم واپس نہیں لوٹو گے تم اس کی حفاظت میں رہو گے، ہر چیز سے حفاظت میں رہو گے۔ اور جب عمل سے واپس لوٹو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اس کو مکمل کر لو۔ تو یہ بہت زبردست، بہت فائدہ مند یہ ایک طریقہ کار ہمیں تعلیم ہوا تھا۔ اچھا گلے کی خراش اور بیٹھی ہوئی آواز کے لیے کوئی نسخہ؟ اب بعض لوگ یہ ہے نا کہ نعت خواں ہوتے ہیں یا کوئی گائک ہوتے ہیں، یا کوئی چیخنے کی وجہ سے، زیادہ نعرے لگانے کی وجہ سے آواز بیٹھ جاتی ہے، حلق بیٹھ جاتا ہے، یا چیخنے کے جو ٹیچر ہوتے ہیں خاص کر کلاس میں جب بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہیں یا پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کا گلا بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ ایک کام بھی کریں کہ گلے کی خراش اور بیٹھی ہوئی آواز کے لیے تھوڑی سی ملیٹھی لیں اور سونف لیں۔ ملیٹھی کو نا چھری سے چھیل دیں تاکہ اس کے اوپر کا جو چھلکا ہے نا وہ اتر جائے، اس کو کوٹ لیں۔ کوٹنے کے بعد اس کو 1 کپ پانی لیں اور 3-4 دانے ملیٹھی کے اور 1 چمچہ سونف اس میں ڈال دیں اور اس کو پکنے دیں، اور اس کو خوب پکائیں۔ پکانے کے بعد اس کو چھان لیں جب وہ آدھا رہ جائے، چھاننے کے بعد پھر اس کو آپ گرم گرم اس کو پی لیں، تو آپ کا بلغم، آپ کی آواز بیٹھی ہوئی اس میں فائدہ کرے گا۔ آپ 1 گلاس میں کر کے نا اس کو اتنا پکائیں کہ آپ کا 1 کپ رہ جائے۔ 1 کپ آپ نے پی لیں، آدھا کپ پی لیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ گلے کی خراش کے لیے اور بیٹھی ہوئی آواز کے لیے بہتر ہوگا۔ باقی یہ کہ آپ اپنے کامنٹس بھی کرتے رہنا تاکہ آپ کے کامنٹس میں جو بھی سوالات آئیں گے وہ میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ۔ اچھا چہرے، ناخن اور جلد کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں۔ ایک بات یاد رکھنا، چہرے کے لیے، ناخن کے لیے، جلد کے لیے سب سے بہترین ہے گلیسرین۔ اچھا اس کا استعمال کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کٹوری لیں اور ایک کٹوری میں 1 چمچہ گلیسرین ڈال دیں اور 2 چمچے آپ نے روز واٹر ڈال دیں، یعنی کہ ہلکے گلاب ڈال دیں۔ چمچہ آپ نے ایلو ویرا ڈال دینا ہے، ایلو ویرا کا جو لکوڈ ہے نا وہ ڈال دیں اور اس کو خوب پھیٹی لگائیں، پھیٹی لگائیں، اور جب پوری پھیٹی لگا لیں صحیح طریقے سے، اس کے بعد اس میں ناریل کا تیل کے 2 چمچے ڈال دیں، اور یہ خوب پھیٹی لگائیں گے نا تو یہ کریم کی صورت اختیار کر جائے گی، جیسے کریم بنتی ہے نا اس ٹائپ میں آ جائے گا، اس کا بالکل وائٹ ہو جائے گی، سفید۔ پھر آپ اپنے اسکن پہ اس کو یوز کریں، سردیوں کے لیے بہترین ہے۔ ہماری وائف بناتی ہیں ہمارے لیے کریم، یہ بہترین بناتی ہیں کریم، بالکل ایسی کیمیکل سے بالکل پاک کہ جس میں کھوپرے کا تیل اچھی کوالٹی کا ہو، کھوپرے کا تیل، ایلو ویرا ہو، یہ چیزیں ملا کے بنائیں انشاءاللہ بہترین ہے۔ آپ کے نہ ہاتھ پھٹیں گے، اور جو ہمیں بعض اوقات خشکی سی محسوس ہوتی ہے نا، ہم لوشن لگاتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، بس وہ لگا لیں، اس کے بعد کئی گھنٹے آپ کے سکون سے گزر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ حاجت پڑتی ہے، ضرورت یہ نہیں کہ نہیں پڑتی اس کے بعد، لیکن پھر وہ یہ کہ فائدہ کرتی ہے، نقصان نہیں دیتا، کیمیکل سے پاک ہوتا ہے۔
اچھا، خون صاف کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں. اچھا، خون صاف کرنے کے لیے سب سے بہترین ہے عناب، پنیر اور چرائتا. آپ نے 1 چمچہ چرائتا لینا ہے، 2-4 دانے 6 دانے عناب کے لے لینا ہے، اور 2 چمچے آپ نے پنیر کے ڈال لینا ہے. اس کے 1-1.5 گلاس پانی میں ڈال کے اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد اس کو جوش دیں، خوب پکائیں، اور جب کپ کی طرح ہو جائے اسی طرح چھان کے آپ چاہیں تو اس میں شہد ملا کے پی لیں، چاہیں تو اس میں چینی ڈال دیں یا گڑ ڈال دیں، پلا کے قہوہ بنا کے پئیں. یہ بہترین مصفی خون بھی ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ جلدی امراض جو ہوتے ہیں نا، جیسے دانے نکل جانا، پھوڑے پھنسی ہو جانا، ایگزیما تک کو ٹھیک کر دیتا ہے. یہ بہترین ٹوٹکا، یہ بہترین نسخہ ہے یہ. اچھا، ایک سوال کامنٹس میں کہ جو لوگ کسی خاص وجہ سے یا ویسے ہی اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے یا اپنے کام کی وجہ سے سورہ قریش پڑھتے تھے، پھر ان کو ٹائم نہیں ملتا، انہوں نے چھوڑ دیا، یا کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیا، یا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو چھوڑ دیا، تو لیکن اب جب وہ دوبارہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو، اس کے فضائل سنتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے محبت ہے، ڈاکٹر صاحب کے گھر والوں سے اور ان کے اعمال سے محبت ہے، اب وہ دوبارہ اس سفر میں آنا چاہتے ہیں، کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، کم بیک کرنا چاہتے ہیں، تو کس طرح کریں؟ یاد رکھیں کہ اگر آپ میرے ساتھ اس سفر میں چلتے ہیں تو آپ ہی کا فائدہ ہے، نہیں چلتے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے. چلو گے آپ ہی کو فائدہ ہے، کرو گے آپ ہی کو فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو آپ اس فائدے سے محروم رہو گے. فائدہ دینے والی ذات، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، ڈاکٹر صاحب کی نہیں. ڈاکٹر صاحب تو صرف اور صرف ایک نمائندے ہیں، آپ کو صرف اور صرف بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہے، اس کو یہ کر لو، یہ فائدہ ہوگا. کس چیز کی بنی ہے یہ؟ چکن کی. اچھا، تو آپ جتنی سورہ قریش پڑھتے ہو یا جو بھی عبادت کرتے ہو، جو بھی ریاضت کرتے ہو، یہ آپ کی ہی بھلائی کے لیے ہے. اور جو لوگ کسی وجہ سے چھوڑ گئے لیکن انہوں نے سورہ قریش بہت پڑھی ہے، تو کم سے کم 7 مرتبہ اپنے عمل میں رکھ کر یا 70 مرتبہ اپنے عمل میں رکھ کر ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہو سکتے ہیں. میری طرف سے بالکل ان لوگوں کو اجازت ہے اس کی کہ 70 مرتبہ پڑھیں اور اس ہمارے ساتھ سفر میں شامل ہو جائیں. اچھا، پریکٹس آف میڈیٹیشن کے حوالے سے، ڈاٹ کے حوالے سے بھی اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں آپ کے ذہن میں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. باقی اپنے مسائل بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور باقی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے. ہم نے جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے، مجھے امید ہے اپنے رب کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اور سورہ قریش بھی 7 بار یا 70 بار اس کو پڑھتے رہیے گا، اپنے عمل ورد میں رکھیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ فریدہ سلیمانی یاد آ گیا مجھے، فریدہ سلیمانی، کیونکہ فریدہ سلیمانی کے بارے میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بہت کچھ بتایا ہے. تو آپ کی اسکرین پر فریدہ سلیمانی موجود ہے، یہ فریدہ سلیمانی ہے. اور اگر آپ اس کے زکوٰۃ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، تو یہی نقش 25 مرتبہ روزانہ 25 روز تک لکھیں گے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا، 11 مرتبہ بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اور 40 روز تک اس کو لکھیں گے. اور پھر اس کے فائدے اتنے ہیں کہ کسی کو نظر لگ گئی ہو، یہ تعویذ لکھ کر، فلیتہ لکھ کر اس کے بدن سے مل کر جلا دیں. کسی کو آسیب نے گھیر لیا ہو، کسی کی شیاطین کوئی معاملہ ہو، کسی شریر جنات کا کوئی معاملہ ہو،
کسی پر حاضری کا کوئی معاملہ ہو، اس کے کانوں میں روئیاں دے کے اسی نشک کا فلیطہ بنا کے اس کو ناک میں دھونی دے سکتے ہیں، اس میں فائدہ کرے گا۔ فلیطہ سلیمانی یہ سمجھ لیں کہ الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور میرے کلینک پہ جب لوگ آتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے واقعی کمال کی چیز ہمیں عطا کی ہے کہ اب ہمیں نظر کا دم کرانے کے لیے، نظر اتارنے کے لیے، نگیٹیوٹی اتارنے کے لیے ہمیں کہیں جانا نہیں پڑتا، ہم خود ہی گھر بیٹھ کے کر لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ جب لوگ بتاتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے اور محنت وصول ہو جاتی ہے۔ فلیطہ سلیمانی وہ بتایا میں نے آپ کو جو میں نے خود اپنے مرشد، اپنے والد محترم کے مطب پر آج سے 30 سال 25 سال پہلے میں لکھتا تھا، اور پھر وہی مطلب پہ میرے والد دیا کرتے تھے مریضوں کو، خود بھی لکھتے تھے وہ اور ہم بھی لکھتے تھے، سب مریضوں کو دیا کرتے تھے۔ بعد میں جب مریض کی تعداد بڑھ گئی تھی پھر ہم نے اس کے اسٹیمپ بنوا لی تھی، اس کے بعد پھر وہ نقش ہمارے کلینک کی جان رہی، ہر دوسرے مریض کو ہم وہ نقش دیتے تھے، کیونکہ اس نقش کی خاصیت ہی یہی تھی کہ اس کو کرنا تھا، اب وہ چاہے نظر بد کی وجہ سے ہو، چاہے حاسدین کی نظر کی وجہ سے ہو، چاہے وہ جادو کی وجہ سے ہو، چاہے وہ آسیب کی وجہ سے ہو، چاہے وہ جناتی نظر کی وجہ سے ہو۔ فلیطہ سلیمانی ایسا ہے کہ بس آپ لکھیں، اپنے بچوں کے بدن سے ملیں اور جلا دیں، کمال کا اثر رکھتا ہے، ایسا ہی کمال کا۔ 11 مرتبہ روز لکھ کے 40 دن کی تعداد مکمل کر لیں، 25 مرتبہ روز لکھ کے 25 دن کی زکوٰۃ ادا کر لیں، اور یہ اس کو کنٹینیو رکھیں۔ ہم نے تو سالوں لکھے ہیں یہ 11 مرتبہ روز، اور مریضوں کو دے دیا کرتے تھے۔ آج بھی میرے دواخانے پر، آج بھی میرے کلینک پر فلیطہ سلیمانی میں مریضوں کو دیتا ہوں کہ جو لوگ بفر زون میں میرے پاس آتے ہیں علاج کے لیے وہ لوگ دیکھتے ہیں فلیطہ سلیمانی، اور مجھ سے مانگ کے لے کے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں زیادہ دے دو تاکہ ہمارے پورا مہینہ چل جائے۔ آپ کا پتہ نہیں ہوتا، آپ کبھی کہیں ہوتے ہو کبھی کہیں ہوتے ہو۔ باقی یہ کہ انشاءاللہ ہمارا یہ سفر چلتا رہے گا، اور میں نے آپ کو وہ چیزیں تعلیم کی ہیں جو سمجھ لیں کہ میرے پریکٹیکل میں رہی ہیں، جو میری ریاضت میں رہی ہیں، میری عبادت میں رہی ہیں، جو میں خود کرتا رہا ہوں، میں نے وہ چیزیں آپ لوگوں کو تعلیم کی ہے۔ فلیطہ سلیمانی، 15 کا نقش، سورہ قریش، میڈیٹیشن، یہ سب کچھ ہمارے اس میں رہا ہے۔ تو خیر جو چیز ہم خود کرتے ہیں اس لیے آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ باقی اپنے مسائل بھی اپنے اسکرین پر نمبر کنٹینیو چل رہا ہے، یہ نمبر ہمارا اپنا ہے، اس نمبر پہ آپ ہمیں نام، اپنی ڈیٹیل ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ باقی www.drabdulwadishadli یہ ہماری کیا کہلاتی ہے ویب سائٹ ہے، تو اس پہ بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہمیں معلومات لے سکتے ہیں۔ تو آج بس تھوڑی ٹھنڈ بھی زیادہ ہے اور تھکاوٹ کا بھی احساس ہے، تو آج میں آپ سے جلدی زیادہ چاہوں گا، تو لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پھر اب جب سیٹرڈے ہوگا تو اس میں انشاءاللہ میں آپ کو زیادہ ٹائم دوں گا، اس سے زیادہ انشاءاللہ۔ لیکن آپ لوگ کوشش کرا کرو کہ جب لائیو ٹائم ہونا پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے تو لائیو میں سنا کرو۔ لائیو میں سننے کی تاثیر ایک الگ ہوتی ہے، ریکارڈنگ سننا ایک الگ ہوتی ہے۔ تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ لائیو ضرور سنا کرو، لائیو میں ہی شیئر کیا کرو۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔